میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں JV کشمیر نیوز۔ آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو ہم گپ شپ کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں اس وقت شکیل کیانی صاحب، یہ جرنلسٹ ہیں اور جہلم ویلی میں، نہ صرف جہلم ویلی میں بلکہ آزاد کشمیر بھر میں ان کا ایک نام ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں، یہ جاوید اکبر مغل صاحب ہیں اور یہ نیشنلسٹ ہیں۔ تو آج میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے مختصر سا جو آپ کے سامنے ایک ٹاپک آج رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال۔ کیونکہ ہمارے دوست نیشنلسٹ بھی بیٹھے ہیں اور صحافی بھی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے یا جو کردار ہیں اس وقت کے مسئلہ کشمیر کے، وہ ان کرداروں کی کیا پوزیشن ہے، وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جناب شکیل کیانی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ کہیں پھر سرد خانے میں تو نہیں ڈالا جا رہا؟ تو جی شکیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قذافی صاحب۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس وقت انتہائی اہم موڑ پہ پہنچ چکا ہے۔ جس طرح بھارت نے پچھلے سال جو اقدام کیا اور ہماری جو پاکستانی جو حکومت ہے، جو PTI کی حکومت ہے، جس طرح انہوں نے اس مسئلے کو، اس اقدام کو صحیح طرح سے اقوام متحدہ میں وہ نہیں اٹھا سکے، تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے کشمیریوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اپنی یہ پوزیشن ہے، ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن اقوام متحدہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جس دن سے اقوام متحدہ کا یہ قائم ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ جو ویٹو پاور ہے یہ ان پہ ہیوی ہے۔ بڑے ممالک اپنے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اپنے مطلب مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آج تک دفن ہی ہو چکا ہے کاغذات میں۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، یہ ہر روز یہ واویلا کر رہے ہیں کہ پاکستان حکومت جو پاکستان کی ہے، یہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی برادری میں اس کو اچھالے، بین الاقوامی برادری میں اس کا جو یہ جو مسئلہ ہے اس کو وہ باور کروایا جائے کہ یہ کشمیریوں کا بنیادی جو حق ہے ان کو یہ دیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کی حکومتیں پاکستان کی اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے، ان کا وہ اس طرح سٹینڈ نہیں لے سکیں مسئلہ کشمیر کے اوپر جس طرح انہیں لینا چاہیے۔ کشمیری آج بھی پاکستان کے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں ان کے جنازے دفنائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ جو ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم اس کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں، ہمیشہ پاکستان نے جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ان کا رویہ جو ہے وہ سرد رہا ہے، اور اس طرح اسی وجہ سے کشمیریوں کو اس معاملے میں نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا شکیل صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھوں آپ کی اس بات کو کہ جو ہمیں کمپین کی ضرورت ہے بین الاقوامی دنیا میں اس وقت مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کی، وہ نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ کس طرح اس میں تیزی لانی چاہیے تاکہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کی طرف بڑھے؟ جی، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کو خود اٹھنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر کے عوام کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جتنی ریاستی جماعتیں ان کو آگے لایا جائے۔ میرا اپنا ذاتی جو تجزیہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے جو آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو آزاد کشمیر کی ریاستی جماعتیں، ان کو آگے لایا جائے، ان کو فریق بنایا جائے اقوام متحدہ میں، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے جو بھائی ہیں، کیونکہ ہم تو مایوس ہو چکے ہیں نا، پاکستان کی ان پالیسیوں سے مایوس ہو چکے ہیں، کشمیری آزاد کشمیر کے عوام اپنے بھائیوں کے ان جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو جو حق نہیں مل رہا، اس وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ چونکہ پاکستانی حکومت نے آج تک یہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی مقبوضہ اپنا بھارت میں ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات
ٹریڈ، ان کے ساتھ وہ تجارت، ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے ان چیزوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ نقصان ہوا. جب تک آزاد کشمیر کی ریاستی جماعتیں اس میں کردار ادا نہیں کریں گی، اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ریاستی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے. وہ آزاد کشمیر میں بھرپور انداز میں حکومت بناتے ہوئے اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ مل کر مقبوضہ اقوام متحدہ میں لے کر جائیں. اچھا جاوید صاحب، اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں حالیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور چونکہ گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان اس کو صوبہ بنانا چاہتا ہے، اور جس پہ یہ مختلف جماعتوں کا، جس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شامل ہے، اس کا ایک سٹانس ہے کہ ہم بالکل قطعی اس چیز کے خلاف نہیں ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے، لیکن ہمارے کچھ خدشات ہیں. بقول قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق امن خان کہ جی اس وقت آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہندوستان 370 آرٹیکل کو کشمیر میں ختم کر کے اس وقت تک اس نے 30 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر بنا لیا ہے کشمیر کا، اور آپ اس وقت اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ملین لوگ، 20 لاکھ لوگ اور آپ سے چلے جائیں گے. تو کل ہندوستان جب رائے شماری پہ آ جاتا ہے تو اس وقت جو لاس ہوگا تو کیا یہ ایک بڑا قومی لاس نہیں ہے؟ اور کیا وہاں پہ ہم مقدمہ ہمارا کشمیر کا کمزور نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پہ کیا آبزرویشن ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جے وی کے نیوز چینل خوشحالان قذافی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اپنے چینل پر ہمیں مدعو کیا. ان کے سوال کے جواب میں گلگت بلتستان جو 26,000 مربع میل پر محیط ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اس وقت ہماری موجودہ ریاست کی 5 اکائییں ہیں. گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، سری نگر ہے، جموں ہے اور ویلی ہے. اور 5 اکائیوں پر مشتمل ریاست جموں کشمیر یہ کوئی 84,471 مربع میل پر محیط ہے. اور اس وقت ہندوستان نے جو 5 اگست کو پچھلے سال اقدامات اٹھائے، اور جیسے ہم سنتے آئے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، اسی طرح سیم کنڈیشن یہاں پر کشمیریوں کے اوپر لاگو ہو چکی ہے کہ اس وقت چائنا، ہندوستان اور پاکستان جو ایٹمی قوتیں اور بڑی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پھنس کے رہ چکا ہے. اس وقت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی جو عزائم ہے پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں خوشحالان قذافی صاحب، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیمانڈ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسخ کرنے والی بات ہے. اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کمزور پڑ جائے گا اگر پاکستان نے ایسا اقدام اٹھایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سالمیت پاکستان کی جنگ 2 کروڑ کشمیری قوم لڑتی آ رہی ہے اور لڑتی رہے گی. تو ہم سالمیت پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے سردار عتیق احمد خان سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس کی بات کی ہے، ان کے گزشتہ دنوں میں نے بیانات سنے ہیں، اور جیسے وہ یوتھ کنونشن سے بھی خطاب کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم علاقے پاکستان کا نعرہ ہمارا ریاست کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے. یعنی وہ صاف شفاف انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ 84,471 مربع میل پر محیط کشمیر کی جو ریاست ہے، اس کی آزادی کے بعد ہی اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ کشمیری علاقے پاکستان کریں گے. بے ہم بحیثیت نیشنلسٹ یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ جی 3rd آپشن کو بھی لاگو کیا جائے، علاقے ہندوستان، علاقے پاکستان اور خود مختار. اور یہ فیصلہ کشمیر کے بسنے والے انباسیوں نے کرنا ہے، یہاں کے 2 کروڑ انسانوں نے کرنا ہے جن کی یہ آزادی کی جنگ ہے. اور یہ کسی مذہب سے بلائے طاق ہے، یہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جیو اور جینے دو کی پالیسی پر آؤ، اور ہمیں بھی جینے کا پورا حق ہے اور ہمیں یہ حق دیا جائے. لیکن جس تناظر میں اب ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک 3 بڑی طاقتوں کے درمیان یہ مسئلہ کشمیر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہو چکا ہے، جہاں پر
اگر اس کو اقوام متحدہ نے فی الفور حل نہ کروایا اس مسئلے کو تو میں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور چائنا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اگر کسی جنگ و جدل میں پڑ گئے تو پھر یہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوگا، مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے مضبوط تجارتی سفارتی تعلقات ہوں، ہندوستان کے ساتھ بھی ہوں اور چائنا کے ساتھ بھی ہوں، تاکہ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور مسئلے کا حل میں بحیثیت کشمیری یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف خود مختار کشمیر میں ہے کہ اگر اس کو خود مختار کر دیا جاتا ہے یا رائے شماری کا حق دے دیا جاتا ہے، رائے شماری کے ذات پتہ چل جائے گا کہ جی کون سا ملک کے ساتھ کشمیری قوم جانا چاہتے ہیں، خود مختار رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کل بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آج کی جنگیں اتنی معمولی نوعیت کی جنگیں نہیں ہیں، آج کی جنگیں ہزاروں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو ود نو ٹائم ختم کر سکتی ہے۔ تو خوشحال قذافی صاحب اس وقت تحریک عروج پر ہے، نیشنلسٹ تنظیموں کے اوپر ظلم و ستم کے پار توڑے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گزشتہ 1-2 ماہ سے ہم پوری قوت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ابھی اسلام آباد مارچ کو روکا گیا ہے۔ دیکھیں صاحب، اس حوالے سے آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو ریاستی جماعت ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کو تو چونکہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی گلا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی بے شمار جو تقاریر اور بکس اس وقت موجود ہیں، جو اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ وہ مسلم کانفرنس کا سلوگن ہے، لیکن وہ قطعی ایسے لوگوں کے مخالف نہیں ہیں جو خود مختاری چاہتے ہیں یا جن کا کوئی اور آپشن ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ایک سلوگن ہے۔ جس طرح مسلم کانفرنس نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا اور نیشنلسٹ جو لوگ تھے وہ کشمیر کو خود مختار دیکھنا چاہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ ناقابل اندیش لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑے نیشنلسٹ کہلائیں گے جب پاکستان کی مخالفت کریں گے، پاکستان کو برا بھلا کہیں گے، مسلح فوج پاکستان کو برا بھلا کہیں گے۔ اختلافات جو کشمیری قوم کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے لٹریچر پڑھا ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا، وہ یہی ہے کہ ایسی بات کا تن نہیں ہے، کیونکہ خود مختاری انسان کا بنیادی ہے کہ اس میں بات کی جا سکتی ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ جو چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، اس میں بڑی وجہ دیکھنے میں یہی آئی ہے کہ اس وقت کیونکہ مختلف جو گروپوں میں ہم لوگ تقسیم ہیں، مختلف نظریات میں تقسیم ہیں، اگر ہماری یہی پوزیشن رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی سیدھا راستہ ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت پوری کشمیری قوم کو پاکستان کے تعاون سے اس معاملے کو خود لیڈ کرنا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، ملازمین کی جو تنظیمیں، ان کے وفود بنا کے بین الاقوامی دنیا میں بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات مسئلے بیان کریں کہ ہم بحیثیت کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے۔ جو ہندوستان نے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں شب خون مارا ہوا ہے، ہندوستان کو مجبور کیا جائے کہ ان کو جو کشمیری ہیں ان کے رائٹس وہ بحال کرے، ان کو آزادانہ رائے استعمال کرنے کا موقع دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس چیز سے اب بہت آگے نکل جانا چاہیے کہ یہ خود مختار ہوگا یا اس کا ہلاک ہوگا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پروگرام میں یہ ایک پیغام بھی جانا چاہیے ہماری یوتھ کو کہ جی ہمیں کشمیر کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آج 70 سالوں کے بعد بھی یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قراردادوں پہ قراردادیں دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے حکمران آتے ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ کشمیر کاز کے لیے کشمیر کا بچہ خواہ وہ اس کشمیر میں ہو یا اس کشمیر میں ہو، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھے ہو کر ایک منظم انداز میں اپنی وہ تحریک چلانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے خوشحال خان قذافی صاحب۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجوم سے ہمیں باہر آ کر ایک قوم بننا ہوگا۔
اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم ایک ہجوم میں گرے ہوئے ہیں، ہم ایک قوم کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، وہ پاکستان ہو یا کشمیر ہو، جس میں سردار طریق احمد خان ایک بڑا نام ہے ریاست کی سیاسی جماعتوں میں، اور وہ یوتھ کنونشن ان کے جتنے بھی ہو رہے ہیں، اور ان کا ایک کلیئر سا میسج جا رہا ہے کہ وہ اس قوم کو ڈیولپ کرنے کی اور اس قوم کو ایک مٹھی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف نقطۂ آزادی پر متحد ہونے کی بات کرتے ہیں۔ میرے سامنے میں یہ ہے کہ نقطۂ آزادی کے اوپر ان کی بات بہت زبردست ہے۔ اس حوالے سے خوشحال صاحب آپ کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، بڑی محنت کاوشیں آپ کی، اور اس وقت تمام لیڈرشپ کو ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی ہو، کشمیر کی ہو، مقبوضہ کشمیر کی ہو، حریت کانفرنس ہو، نیشنلسٹ ہوں، تمام پارٹیز کی ایک کانفرنس بلائی جائے اور اس پر ایک ایجنڈے کے اوپر متفق کیا جائے، اور بحیثیت قوم ہمیں اپنا مقدمہ کشمیر جو 2 کروڑ انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس کو ہم بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اجاگر کر سکیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کروانے کی بات ہم کل بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی یہ ارشد رشید عوان صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، اور ان کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص کوئی بھی اگر کشمیری نیوز ہوتی ہے تو ان کی بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھتے ہیں اور زیادہ جڑے رہتے ہیں۔ تو ارشد صاحب، میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین یا ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ صرف بیانات سے بڑھ کے آگے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے 70 سالوں سے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا سلوشن سمجھتے ہیں آپ کی؟ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ نوجوان نسل کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں رفیع صاحب آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے یہ جو جے وی کے نیوز آپ نے اپنی ذاتی کاوش سے لانچ کیا ہے، اور پھر آج اسی پلیٹ فارم سے آپ نے یہ پروگرام یہاں ارینج کیا کہ اس کے اوپر مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ چونکہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں یا دیگر کوئی اس طرح کے چینل جو کہ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں دیکھے جا رہے ہیں، بہت کم ہی وہ مسئلہ کشمیر کو وقت دے رہے ہیں، اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر جو کشمیریوں کے اوپر گزر رہی ہے، تو بالکل ہی جو پاکستانی چینل ٹچ نہیں کر رہے ہیں، بس شارٹ کا ایک روٹین ورک جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک روٹین کا، وہ ایک نیشن کی وہ جو دکھ اور تکلیف ہے جو 70-73 سالوں سے چل رہی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ بس ٹھیک ہے یہ کشمیر ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دے دو، اپنی حاضری لگا دو۔ اس کے بعد بھائیوں نے بات کر دی ہے تقریباً تفصیل سے، لیکن میں جو اپنی معلومات کے مطابق، اپنی انالائزنگ کے مطابق، پہلے کی بات بیفور دی ارتھ کوئک تو میں بات نہیں کروں گا، چونکہ اس وقت تک میں صرف آزاد کشمیر کے بھی چند کیسے میں نے دیکھے تھے، لیکن آفٹر ارتھ کوئک مجھے موقع ملا، میں نے شمالی علاقہ جات سارا دیکھنے کا، جس میں چترال والی وادی ہے، غزر ویلی ہے، حنزہ ویلی ہے، سکردو ویلی ہے، یہ سب کی سب میں نے ڈیپلی دیکھا ہے۔ پھر چونکہ میرا کام بھی سوشل سیکٹر تھا، تو مجھے عام لوگوں سے، گلگت بلتستان کے، سکردو کے عام لوگوں سے ملنے کا مجھے موقع ملا، اور ہائر ایجوکیٹڈ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، وہ لوگ جو اس وقت اس علاقے کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کو ملنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں نے آزاد کشمیر کا تقریباً سارے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا، میں ریاست جموں کشمیر جو آکوپائڈ انڈین ہے وہاں پہ جا کے، یعنی کہ جموں کو پہلے میرے ذہن میں جموں ایک الگ کوئی ریاست سمجھتا تھا میں، لیکن وہاں جا کے مجھے جموں کا، اور پھر جموں کے جو 2-3 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں جانے کا، پھر مقبوضہ ریاست کی وادی جو ہے اس کے 4-5 ڈسٹرکٹ مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا تھا جس طرح نیشنلسٹ لکھتے تھے مختلف دیواروں پہ کہ کشمیر ایک وحدت ہے،
کشمیر کا چپا چپا ہے کشمیر کے رہنے والوں کا، تو میں یہ سمجھتا تھا یار یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری ذاتی انالائزنگ یہ تھی کہ یار جموں اگر نہ بھی ملے ہمیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب میں پورے کشمیر کو دیکھ کے آؤں تو یہ واقعہ مجھے یقین ہوا کہ واقعہ کشمیر ایک وحدت ہے اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر آپ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک CBM سائن ہوا تھا مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان 10 آپ اس وجہ سے گئے جی، میں اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع میسر آیا آپ کو وہاں پہ دیکھنے کا۔ جی بالکل، تو میں وہاں دیکھ کے جب میں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کشمیر واقعہ ایک وحدت ہے، اس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا۔ اب میں تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر میں شارٹ میں جاؤں گا تو وہاں جا کے یہاں بڑے بڑے پرانے کتابیں یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ 47 میں ہی جو ہے نا وہ عدم توجہ کا شکار رہا ہے ہمارا مسئلہ کشمیر۔ اس وقت بھی بالکل کی ٹیمپریری بیسس پہ لیا گیا کشمیر کو، اور جس طرح کا بھی اس کے اوپر ادھر سے جو بھی چڑھائی ہوئی ہیں اس کی میں اندر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض واقعات پڑھ کے میں بڑا حیران رہتا ہوں کہ ایک کتاب میں نے پڑھا جی کہ جب ہندوستانی فوج ابھی نہیں آئی تھی کشمیر کے اندر، تو جب پہنچے اپنا قبائلی اور باقی مقامی لوگ جو بارہمولہ سٹی کے اندر جب پہنچے تو وہاں جا کے ان کو پیچھے سے کوئی کمان کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو وہاں پہنچ کے انہوں نے بس لوٹ مار شروع کر دی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ بلا تفریق تھی وہ بھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی، یعنی اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوئی۔ ارشد صاحب چونکہ آپ نے کشمیر سے آپ ہو کے آئے، کشمیر آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا سنا محسوس کیا لوگوں سے، کیونکہ عملاً وہ لوگ اس وقت تحریک آزادی کشمیر میں بالکل شامل ہیں، براہ راست شامل ہیں، ان کے نظریات افکار میں اور یہاں کے اس پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے کہ سوچوں میں آپ کیا ڈفرنٹ دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کافی صاحب میں دو چیزیں ابھی چینج ہو چکی ہیں، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ جو 5 اگست 2019 کا جو ہندوستان کا جو اقدام ہے اس کے بعد اور اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر جو ہے ریاست ہندوستان کے زیر انتظام، وہاں کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں اگزامپل کہ جب میں گیا تھا میں نے دیکھا تھا تو لوگوں کے جذبات پاکستان کے متعلق کوئی اور تھے، یعنی کہ وہ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئٹہ بھی میں نے دیکھا ہے، کراچی کو بھی دیکھا ہے، پنجاب کو بھی، صوبہ سرحد کے شہروں کو بھی میں نے دیکھا، تو میں نے کشمیریوں کو جتنا محب وطن پاکستان کے ساتھ دیکھا تھا میں نے پاکستان میں کوئی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہمارے قریبی رشتہ دار پاکستان میں ادھر بھی رہ رہے ہیں ادھر بھی رہ رہے ہیں، جتنے محب وطن وہ تھے پاکستان کے ساتھ، جتنے سنسیئر وہاں کے لوگ تھے پاکستان کے اندر رہنے والے بھی نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو 5 اگست 2019 کے بعد جو اقدام انڈیا نے لیا اس کا رسپانس جو پاکستان میں ہوا، تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہائر ایجوکیٹڈ پرسن ان کی جو ہے نا انالائزنگ جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اچھا، اس میں اب ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو بڑا یہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا کہ جو ایک راستہ 70 سالوں کے بعد کھلا تھا ہمیں ایک دوسرے کو کشمیریوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا، اور وہ ایک دفعہ پھر ہندوستان نے اس پہ شب خون مارا اور اس کو وہ بند کر دیا۔ تو اس کا یہ سمجھ لیں کہ جو ہندوستان ہمیشہ سے اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ یہ کشمیری قوم آپس میں نہ مل سکے، اور اسے بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ کشمیری آر پار کے آپس میں مل گئے تو یہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیں گے۔ اچھا ارشد صاحب، شکیل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت الزامات کی بارش ہے، یہاں ہماری حکومتوں کا ایک سلسلہ ہے، جو اقتدار میں آتا ہے وہ حزب اختلاف پہ چڑھائی کرتا ہے، اور جس کو موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا، یہ ایک کھینچا تانی جو لگی ہوئی ہے، اس میں کشمیر ایک بڑا ایشو ہے۔ کیا یہ پوری دنیا نے کشمیر کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فٹ بال نہیں بنا رہا تھا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے جب ان کے کسی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جنگ ہوگی؟ کیا یہ کشمیر ہی کے نام پہ جنگ کرنی کوئی ضروری ہے
اور اگر یہ جنگ دنیا سمجھتی ہے اور بڑے بڑے امریکہ، چائنا، جاپان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کشمیر پہ جنگ ہو سکتی ہے اور پھر ایک تباہی کی طرف پوری دنیا نکل سکتی ہے، تو اس کی طرف سنجیدگی سے اس کو حل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ قذافی صاحب، میں پہلے آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے جو سیاسی جو ذمہ داران ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ان کو انٹرنیشنل بھیجیں تاکہ یہ مسئلہ کشمیر کو تاکہ یہ اٹھائیں. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ کام کر دینا چاہیے میرے خیال میں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو منتخب اسمبلی ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور ابھی جو جی بی میں الیکشن ہوں گے، یہ جو منتخب اسمبلی ہوگی، میرے خیال میں پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے کہ ان منتخب جو اسمبلی اراکین جو ہیں، ان کو آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی اعزازی رکنیت دی جائے، تاکہ یہ ایک میسج جائے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مقبوضہ کشمیر، ہم ایک پیج پہ ان کو اسٹیپ اٹھانا چاہیے. پہلی بات یعنی کہ ان کو آزاد کشمیر اسمبلی میں آزادی رکنیت دینی چاہیے، برابر ان کو آزادی ممبرشپ دینی چاہیے. ارشد صاحب، یہ کتنا بہتر ہوگا کہ یہاں پہ ہماری اسمبلی کا جب سیشن ہو اس میں کرسیاں رکھی جائے، یہ علی گیلانی صاحب کی ہے، یہ یاسین ملک صاحب کی ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ان کو دیکھیں کہ وہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ قید و بند کی وہ صورتیں برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کے لیے جگہ ہے اور یہ علامتی ہونا چاہیے. بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کو یہ اقدام کرنا چاہیے، جلد از جلد کرنا چاہیے. ان کے پاس جو ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، 8-9 مہینے کا ان کے پاس ٹائم رہ گیا. تو پرائم منسٹر اگر ختم نبوت پہ ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کا، کہ انہوں نے ختم نبوت پہ جو پیش کیا، بل پیش کیا، قرارداد منظور ہوئی، اس قانون کا حصہ بنا. 73 ایئرز گزر گئے، وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکا تھا، تو یہ بھی وہ کر گزرے، تو یہ ایک اچھا میسج جائے گا. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب، شکیل صاحب، جاوید صاحب. پروگرام میں آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ مہمانوں کے ساتھ پھر ملیں گے. خوشحال قذافی، JV کشمیر نیوز، چناری.